مگر اوشا نے کھڑکی نہیں کھولی اور پیٹھ کے بل بند کھڑکی کے ساتھ چپکی کھڑی رہی۔ اچانک اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور بے اختیار اوشا کے حلق سے ہذیانی چیخ برآمد ہوئی۔ کسی نے باہر سے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولا تھا اور جس کے زور پر اوشا چند قدم آگے لڑکھڑا گئی۔ اوشا نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں سر بریدہ دلہا دلہن کھڑکی کے قریب موجود تھے۔ پھر لباس سے جو دلہن محسوس ہو رہی تھی، اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑکی کے اندر کوئی شے اچھال دی۔ اس کے فوراً بعد وہ دونوں سر بریدہ وجود غائب ہو چکے تھے۔ باہر اب ہر سو خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ اوشا پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شے کو دیکھنے لگی جسے سر بریدہ دلہن نے اندر اچھالا تھا۔ اس نے دیکھا ایک نیلے رنگ کی ڈائری تھی۔ اوشا کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ نیلی ڈائری؟ اس کے ذہن میں سوال اچانک ابھرا کہ یہ وہی ڈائری تو نہیں جسے اشوک تلاش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں اب خوف کی جگہ تجسس نے لے لی۔ اس نے ایک نظر اپنے گہرے نیند میں ڈوبے شوہر کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی بند کی اور ڈائری اٹھا لی۔ پھر بیڈ روم سے نکل کر وہ ہال کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک بلب روشن کر کے آرام دہ کرسی پر براجمان ہو گئی۔ ڈائری کو وہ اب اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ وہ اشوک ہی کی ڈائری تھی۔ اوشا نے خود اس پر اشوک کو لکھتے دیکھا تھا اور جس کی گمشدگی سے وہ پریشان تھا۔ اوشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر نیچے آن گری۔ اوشا نے قدرے چونک کر وہ اٹھائی۔ یہ ایک مرد عورت کی شادی کی تصویر تھی، مگر تصویر کو دیکھ کر اوشا کو ایک جھٹکا لگا۔ ایک نئے نویلے جوڑے کی صورت اسے آشنا لگی۔ دونوں کے چہروں پر مسرتوں بھری مسکراہٹ تھی۔ اوشا کے ذہن میں وہ بریدہ سر گھوم گئے جن کے چہروں کے نقوش اوشا کو ابھی تک نہیں بھولے تھے۔ اس کا مطلب تھا یہ اسی بد نصیب جوڑے نند لال اور کماری کی تصویر تھی۔ اوشا کا ذہن معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی جستجو کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا تصویر میں اس ہنستے مسکراتے نئے نویلے جوڑے کے سر شانوں سے غائب ہو گئے۔ اوشا کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی اور تصویر ڈائری سمیت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے نہ جانے کہاں سے اوشا کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تصویر اور ڈائری اٹھا لی۔ تصویر اب واپس اپنی اصل حالت میں آ چکی تھی، لیکن ایک اور چونکا دینے والا منظر سامنے تھا۔ ان کے چہرے اداس اور مغموم سے نظر آنے لگے تھے۔ اوشا نے اس طرف سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے ڈائری ایک طرف موڑی اور اسے جلدی جلدی کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں اشوک کے حل کیے گئے کیسوں کی تفاصیل درج تھی۔ یہ قتل کے وہ کیس تھے جو اشوک نے خود حل کیے تھے اور مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ صفحات پلٹتے پلٹتے اچانک ایک صفحے پر اس کی نظر جم سی گئی۔ ایک صفحے پر بڑی سی سرخی یوں تھی: نند لال کماری کیس۔ اوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے پڑھنے لگی۔ وہ تحریر اسے اپنے شوہر کا فخر نامہ نہیں بلکہ اعتراف نامہ محسوس ہو رہی تھی۔ لکھا تھا: اب تک میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو بھی کیس حل کیے وہ زیادہ تر قتل کے ہی تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی روداد بھی مجھے ہی لکھنی پڑے گی۔ اسے میری عجیب جبلت پر ہی محمول کرنا چاہیے کہ میں سیٹھ گرمک داس کی بیٹی کماری سے پریم کرتا تھا، مگر افسوس یہ پریم یک طرفہ تھا۔ کماری مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ میری طبیعت بھی ضدی اور خود سر تھی۔ جب اس نے ودھو مل کے جوان سال بیٹے نند لال کے سامنے میری ایک دن بھری تقریب میں بے عزتی کر ڈالی تو میں نے ان دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر جب وہ ہنی مون کے لیے ایک پرفضا اور قدرے ویران علاقے میں گئے تو میں نے بڑی صفائی کے ساتھ دونوں کو قتل کر کے ان دونوں کے سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیے تاکہ کسی کو لاش کی شناخت نہ ہو سکے۔ اوشا نے ابھی یہاں تک ہی پڑھا تھا
کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھانے لگا۔ پورا حال کمرہ اسے گھومتا دکھائی دینے لگا۔ اس کی سانسوں کی رفتار لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی چلی گئی۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ پھر اچانک اسے اپنے عقب سے ایک سرسراتی آواز سنائی دی۔ تو یہ ڈائری تمہارے پاس تھی؟ اوشا نے چونک کر دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ سامنے اشوک کھڑا اس کی طرف سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر اوشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ غم و غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ تم قاتل ہو، تم نے نند لال اور کماری کا قتل کر ڈالا۔ وہ غم و غصے کی شدت سے بامشکل اپنے شوہر سے بولی تو اشوک نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور وہ صفاق لہجے میں بولا، اب مجھے تمہیں بھی ختم کرنا پڑے گا اوشا۔ اوشا کی آنکھوں میں یکدم دہشت اٹھ کر آئی اور وہ اپنا گلا چھڑا کر تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف لپکی۔ اشوک کو شاید اوشا کی اچانک مزاحمت کی توقع نہ تھی۔ کسی درندے کی طرح اس کے عقب میں دوڑا، مگر اوشا ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپکی اور دیوانہ وار اس کے قدم پرانی حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ اشوک بھی موت کا ہرکارا بنا اس کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اوشا گرتی پڑتی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس نے پلٹ کر جان بچانے کی خاطر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اشوک کسی زخمی درندے کی مانند دروازہ دھکیلتا ہوا اندر آ گیا اور اس نے اوشا کو تھپڑ مار کر فرش پر گرا دیا۔ اوشا کی حلق سے بھیانک چیخ نکلی۔ اشوک اب اس کے اوپر سوار ہو کر اس کا گلا دبانے لگا۔ اشوک، مجھے مت مارو، میں تمہاری پتنی ہوں۔ اوشا خوف اور دہشت کے باعث گھگیائی۔ آواز اب اس کے حلق میں دب گئی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، مگر اشوک اسے قتل کرنے پر پوری طرح کمر بستہ تھا۔ بیوی کی داد فریاد کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب پھر اچانک نہ جانے کدھر سے وہ دو سر بریدہ انسان وہاں نمودار ہوئے۔ یہ دونوں مرد اور عورت تھے جنہوں نے ہاتھوں میں اپنے اپنے سر تھام رکھے تھے۔ وہ نند لال اور کماری تھے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے بریدہ سر فٹ بال کی طرح اشوک پر اچھال دیے۔ اشوک کی گرفت اب اوشا پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں کٹے ہوئے سر اشوک کے چہرے سے ٹکرائے اور وہ ایک دل دوست چیخ مار کر پیچھے کی طرف گر گیا۔ تب نند لال اور کماری اشوک کی طرف لپکے۔ اب ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چھرے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اشوک کو فرش پر لٹا دیا تھا۔ اشوک کو ان سرکٹوں کی گرفت آہنی شکنجے کی طرح محسوس ہوئی۔ ہمیں پہچانو، تو نے ہی ہمارا سر کاٹا تھا نا، اب تیرا سر بھی تیرے دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ حویلی کے اس کمرے میں سرکٹوں کی صفاق آواز گونجی۔ ادھر اوشا بھی کچھ ہوش میں آ چکی تھی۔ پھر اس نے ایک روح فرسا منظر دیکھا۔ ان دونوں سرکٹوں نے اشوک کو ذبح کر کے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ حویلی اشوک کی خرخراتی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ اس کا سر کٹا دھڑ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ سارے فرش پر خون ہی خون پھیل گیا تھا۔ اوشا اس دہشت ناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد کوچین کے ایک شمشان گھاٹ پر اشوک کی چتا کو آگ لگائی جا رہی تھی اور آس پاس افسردہ سے کھڑے دیگر لوگوں میں اوشا سفید ساڑی باندھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا بیٹا وشال بھی غمگین کھڑا اپنے پتا کی جلتی چتا کو غمزدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔